نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون۔ اللہ کی توحید میں کسی کی مداخلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، واحد ہے، قہار ہے، جبار ہے، اکیلا ہے، اکیلے اس کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرشتوں میں طاقت مانتے ہیں کہ فرشتے جس طرح وہ تعویذ لکھتے ہیں نا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل لکھ کے لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں طاقت مانتے ہیں۔ تو کچھ جو عرب کے مشرک تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان سے مدد بھی مانگتے تھے۔ تو فرشتوں سے اللہ پاک پوچھیں گے قیامت کے دن، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب اللہ سب کو جمع کرے گا، انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، بھئی تم نے انہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ أَهَؤُلَاءِ، یہ جو لوگ ہیں، إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، تم نے انہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ تو فرشتے تو ایک ایسی مخلوق ہے جن کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں، خواہشات ہی نہیں، وہ تو نورانی مخلوق ہے۔ تو وہ تو خود بھی گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو آگے سے جواب دیں گے، قالوا، یا ہمارے پروردگار، سبحانک، تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، ان کے سوا تو ہمارا کارساز ہے، ہماری بگڑی بھی تو بناتا ہے، ہم نے انہیں نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ تو جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہو، قبر ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، جس کو بھی اللہ کے سوا پکارو گے، اس کی عبادت کرو گے، اس کی معافی نہیں ہے۔ پکار کس کو ہے جی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تو اب ہم عوام کی منہ سے سن رہے ہیں نا، پہلے تو ہم بتاتے تھے کہ ایاک نعبد، اب تو ہر آدمی جانتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ کئی لوگ یہ جملہ کہتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو فرشتے کہیں گے، قالوا سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا کارساز ہے، ہماری بگڑی تو بناتا ہے، ان کے سوا ہمارا کارساز تو دے، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا۔ یہ جو عیسائی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی والدہ کو خدا مانتے ہیں، تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی والدہ سے بھی سوال ہوگا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ آپ نے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا۔ عیسیٰ علیہ السلام گھبرا جائیں گے کہ کس نے سوال کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، قالوا سبحانک، ہاں یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں انہیں نہیں، ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، وہ تو جانتا ہے۔ تو یہ سوال اللہ اس لیے کریں گے
تاکہ جو ان کی عبادت کرتے تھے وہ لاجواب ہو جائے۔ ان کے پاس پھر کیا جواب ہوگا؟ کسی کے فرشتے کی عبادت کی ہے، کسی بزرگ کی ہے، قبر کی ہے، اللہ کو چھوڑ کے، تو جب اللہ سوال فرمائیں گے تو پھر لاجواب ہو جائیں گے یہ لوگ۔ تو فرشتے بھی کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا، یا اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا کارساز ہے، من دون ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو شیطانوں کی عبادت کس طرح ہوتی ہے کہ یہ جو انسان کو گمراہی پہ لگاتا ہے، وہ کون لگاتے ہیں؟ وہ شیطان لگاتے ہیں۔ تو جب ہم اس کی بات کو مانیں گے گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو فرشتے تو غلط راستوں پہ نہیں لگاتے، لیکن شیطان تو ہر وقت لگاتا ہے۔ وہ تو ہماری نماز کو بھی پورا نہیں ہونے دیتا، اس کے اندر بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ ان کی نماز ہی پوری نہ ہو۔ فرمایا بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ انہوں نے عبادت کی ہے جنات کی، شیاطین کی۔ اور فرمایا بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر شیطان پر ہی ایمان رکھتے تھے، اس کی بات زیادہ مانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضُرًّا، آج کے دن بعض کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان ہوگا، اور دنیا میں بھی نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے اپنا عقیدہ درست رکھیں، توحید کے عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہونی۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت میں پکار بھی شامل ہے۔ یہ جو نعرے لگتے ہیں نا، یا علی، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یہ شرکیہ نعرے۔ لبیک یا رسول اللہ، یہ شرکیہ نعرے۔ یا اللہ، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو نعرے بھی شرک عبادت ہے۔ نعرہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ یا اللہ ہماری مدد کر، کیا کر دیا؟ اللہم ربنا آتنا، کیا کہتے ہیں؟ اللہم کہتے ہیں یا ربنا کہتے ہیں؟ اللہم کے معنی ہے یا اللہ، اور ربنا کے ہمارے پروردگار۔ تو حضور نے بھی یہ دعا مانگی ہے، تمام نبیوں نے بھی یہ دعا مانگی ہے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ غیر اللہ سے مانگنا یہ بھی ایک گورا ہے کہ کہتے ہیں الدعاء مخ العبادت، مانگنا، دعا مانگنا یہ تو عبادت کا مغز ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کے آپ کسی کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے ہماری بگڑی بنا دے، ہمارا کام کر دے، یہ تو ہے۔ لیکن ڈائریکٹ نہیں پکار سکتے آپ، ڈائریکٹ پکاریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک۔ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، آج کے دن بعض کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، نفعاً، نہ نفع دے سکے گا، ولا ضرّا، اور نہ نقصان دے سکے گا۔ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں بھی نفع اللہ دیتا ہے، آخرت میں بھی نفع اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ دنیا میں بھی تکلیف اللہ کے طرف سے آتی ہے، اور آخرت میں بھی اگر کوئی جہنم میں جائے گا، تکلیف میں جائے گا، تو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ فرمایا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کہیں گے ظالموں سے، وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم ظالموں سے کہیں گے اس دن ذوقوا، چکو، عذاب النار، اس آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو دنیا میں تم جھٹلاتے تھے۔ کس نے دیکھا ہے؟ کہاں ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ قیامت کا دن کہاں ہے؟ آتا تو نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے چکو، وہ ظالموں سے ہم کہیں گے، وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کون ہے؟ الکافرون هم الظالمون، سب کافر ظالم ہیں، اور کافروں کو ظالم اللہ نے کہا ہے۔ کیوں کافر ظالم کیوں ہیں؟ ویسے تو بڑے نرم دل ہیں، اور جناب بڑے اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، اور کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتے ہیں، کسی کو آگے سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، بڑے جناب وہ ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ظالم ہے۔ والکافرون هم الظالمون،
کافروں کو ظالم کیوں کہا ہے اللہ نے؟ اس لیے کہا ہے کہ جس ہستی نے ان کو پیدا کیا اس کو بھی نہیں پہچان سکے، اس لیے ظالم ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے قیامت کے دن ظالموں سے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکو اس آگ کا عذاب، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ تو تین باتیں تو قرآن کی پکی ہے، ایک اللہ کا توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین باتیں جو ہے یہ قرآن لے کر چلتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔